بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ سورۃ الرعد ترتیب کے لحاظ سے 13ویں نمبر کی سورت ہے اور ہے بھی یہ 13ویں سپارے میں۔ اس کو رعد کیوں کہتے ہیں؟ رعد ایک فرشتے کا نام ہے۔ رات کڑک کو کہتے ہیں، گرج کو کہتے ہیں، بادلوں کے گرجنے کی اور کڑکنے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو رات کہتے ہیں۔ اور رات اس آواز کو کہتے ہیں جس کو سن کر لوگ اللہ کی تسبیح کرنا شروع کر دیں، اس کو رات کہتے ہیں۔ بادلوں کی مسکراہٹ کو بھی رات کہتے ہیں، جب چمکتے ہیں نا، ایک روشنی پیدا کرتے ہیں، اس کو بھی رات کہتے ہیں۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء نے فرمایا، جو سورہ رعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو قیامت تک کے لیے ثواب لکھا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے! ایک دفعہ بندہ سورہ رعد کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تو قیامت تک کے لیے اس کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو شخص سورہ رعد کی تلاوت کرے گا تو تمام گزشتہ اور آئندہ آنے والے بادلوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ، بادلوں گزشتہ اور آنے والے بادلوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ آپ مجھے بتائیں، کائنات کی کوئی اور کتاب جس کے ایک دفعہ پڑھنے سے اتنی نیکیاں یا اتنا ثواب ملتا ہو؟ اور بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے والوں میں مشہور ہوگا۔ یہ سورہ رعد کا پڑھنے والا اللہ کے وہ عہد، وہ قول، وہ اقرار جو بندے کے ساتھ ہیں اس کو پورا کرنے والا مشہور ہوگا، سورہ رعد پڑھنے والا۔ اور جو شخص سورہ رعد کی زیادہ تلاوت کرے گا، وہ بجلی گرنے سے جو موت واقع ہوتی ہے، بجلی، آسمانی بجلی جب کسی چیز پہ گرتی ہے نا، جل کے راکھ کر دیتی ہے، چھیٹلے کر دیتی ہے، اس موت سے محفوظ رہے گا۔ اور اگر مومن ہوگا تو بلا حساب جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں مومن اس لیے کہا کہ سورہ رعد کو پڑھنے والے شاید ہیں کافر بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، جس طرح امیتابھ بچن آج کل قرآن پاک کا مطالعہ کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور بے شمار لوگ ایسے ہیں ریسرچ سکالر۔ تو بہرحال، اور اپنے خاندان، برادری، رشتہ داروں اور جملہ واقفان کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی۔ اپنے دوست، رشتہ دار اور جو لوگ بھی اس کے واقف ہیں، اس کے جاننے والے ہیں، جس کو بھی اس نے ایک نظر سے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، اس کے حق میں بھی سفارش کرے گا تو اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اور اگر سورہ رعد کو لکھ کر رونے والے بچے کے گلے میں ڈال دیا جائے تو اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ جس شخص کے سر کے درد کا بہت ٹیسیں اٹھتی ہوں، شدت ہو، وہ سورہ رعد کو پڑھ کر دم کرے۔ امن یملک السماوات والارض، کون ہے آسمانوں اور زمینوں کا مالک؟ تو سورہ رعد کو سر پر لکھ کر باندھ لیں، سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ مریض اسے لکھ کر گھول کر پانی پی لے تو اس کے جسمانی امراض جتنی بھی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ یہ تھے اس کے چیدہ چند ایک مخصوص فضائل اور اہمیت۔ اس سورہ رعد کو مردے کے پاس، یعنی سکرات الموت کے وقت
موت کی کیفیت جب کسی بندے پر طاری ہو تو اس کے اوپر پڑا جائے تو اس کی شدت اور سختی کم ہو جاتی ہے۔ موت کی شدت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل سے پوچھا نا کیسے نکلتی ہے؟ ایک کانٹے دار جھاڑی ہو، اون یا روئی میں یوں زور سے مار کر اس کو کھینچے نا تو ایک ایک ریشہ وہ کھینچ کے اپنے ساتھ وہ جھاڑی وہ کانٹے لے آتے ہیں، یوں ایسے روح نکلتی ہے۔ لیکن اس مومن کی روح جو قرآن پاک کا قاری ہو، جو 5 وقت کا نمازی ہو اور آیت الکرسی ہر فرض نماز کے بعد اس نے پڑھی ہو، جس میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کثرت سے ورد کیا ہو، جس نے اپنے عقائد اور یقین کو توحید اور رسالت کے مطابق گزارے ہوں، وہ لوگ اس سے مستثنا ہیں۔ مومن کی روح کو یوں ایسے نکالا جاتا ہے جس طرح ملائی اور مکھن سے بال کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ موت کی شدت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس کی مثال چھری کا کام ہے کاٹنا، خون بہانا، درد دینا، لیکن جب بندہ اپنے محبوب کے، اپنے محب کے عشق میں مست ہو جائے، اس کا جسم بھی کاٹ لیا جائے نا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت زلیخا نے جو ان عورتوں کے ہاتھ میں چھریاں دی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جھلک دیکھتی تھی، انہیں اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، پرواہ تک نہیں تھی۔ وہ یوسف کے حسن و جمال کے اندر اتنی محو ہو گئی تھی، ان کے اپنی انگلیاں کٹنے کا بھی نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسم کے اندر وہ جو تیر پیوست ہو گیا تھا تو آپ نے فرمائش کا نماز کے لیے کھڑا ہونے دو، پھر اس کو کھینچ کے نکال لینا۔ سلام کے بعد دیکھا خون بہہ کے وہ جا رہا ہے، ذرا تک بھی کچھ نہ ہوا۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھاتے ہوئے بچھو نے 17 ڈنگ مارے، رنگ متغیر، لیکن اپنے محبوب کی حدیث کو پڑھاتے ہوئے ذرا بر بھی بال بر بھی جنبش نہیں کی، بے ادبی سمجھتے تھے۔ آج لوگ حدیث کو یوں ایسے سمجھتے، وضو ہو نہ ہو، محبوب کا خیال ہو نہ ہو، حدیث اور قرآن کو ایک عام چیز سمجھ لیا ہے۔ وہ محدثین جنہوں نے اتنی حدیثیں جمع کی ہیں، ایک حدیث کو لکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے بغیر غسل کے، بغیر وضو کے، بغیر خوشبو لگائے، بغیر اچھے کپڑے پہنے کبھی حدیث کو بیان نہیں کیا۔ آج دکاندار بیٹھے بحث کر رہے ہوتے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے۔ تو حدیث کو ایسے ہی سمجھ رکھا ہے، جن کے اوپر دین کے سارے احکامات مبنی ہیں، وہ کو معمولی چیز ہے؟ تو اس لیے جس مردے کے پاس یہ بیٹھ کر، جس میت کے پاس جس کی سکرات الموت، یعنی مردہ مین اس کو سکرات الموت طاری ہو، عنقریب وہ مرنے والا ہو، تو اس کے پاس بیٹھ کر سورہ رات کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ موت کی سختیوں کو آسان کر دیتا ہے۔ سورہ یاسین لوگ پڑھتے ہیں، کیا خبر کسی کو یہ بھی خبر ہوا ہے یا نہیں ہے کہ سورہ رات بھی پڑھی جاتی ہے؟ سورہ یاسین کو تو ہم نے صرف مردے بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے، کبھی اس کے مفاہیم کے اندر غور کیا ہے؟ سورہ یاسین وہ صورت ہے، اس کی جب نمبر آئے گا، باری آئے گی تو بتاؤں گا، کائنات کی تخلیق سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا لکھا ہے، اور اس میں فرمایا انک لمن المرسلین، یعنی کائنات کے 1000 سال سے پہلے، تخلیق ہونے سے پہلے وہ سورہ یاسین میں لکھا گیا انک لمن المرسلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان رسولوں میں سے ہیں۔ سمجھے؟ تو یہ قرآن ہے، اس کی عظمت کو وہی شخص جان سکتا ہے جس کے سینے میں اللہ کی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حب اور چاہت ہو کہ اس کا مقام کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ بہرحال جو باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں وہ تو اپنی جگہ مسلم، کسی کے جسمانی امراض دور ہوں تو وہ اپنی جگہ، کسی کی حاجات پوری ہیں تو وہ اپنی جگہ، کسی کی مشکلات دور ہوں تو وہ اپنی جگہ، لیکن قرآن کی جو اپنی ایک علیحدہ عظمت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ اس کو جس کام کے لیے
جس مشکل کے لیے، جس حاجت کے لیے، جس روحانی ترقی کے لیے اس کا ورد کرو گے وہی پاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔